محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، مجھ سے پیشتر حضرات نے نہ تو منقبت سماعت کر لیا. آج کا یہ مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ، عطائے رسول ہندر ولی حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار میں یہ پروگرام رچایا و بسایا گیا، اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر و اکٹھا ہوئے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر نبی اس دنیا میں آتے تو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے. جو قوم راہ ہدایت سے بھٹک جاتی انہیں سیدھا راستہ بتاتی، بگڑی ہوئی قوموں کو ہدایت کا راستہ دکھا کر کے انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرماتے. یہ انبیاء سابقین، انبیاء کرام کا سلسلہ جو آتا رہا اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، بندوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے رہے. حضرت آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک سارے انبیاء کرام یہ کام انجام دیتے رہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. اب جب قیامت تک کوئی دوسرا نبی، نیا نبی نہیں آئے گا، میرے نبی کی نبوت و رسالت قیامت تک رہے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری حیات میں 63 سالہ زندگی گزار کر میرے نبی اپنے قبر انور میں آرام فرما. اب قیامت تک آنے والی قومیں جب یہ بگڑیں گی، راہ ہدایت سے بھٹکیں گی، جب اسلام کے اصولوں سے ہٹیں گی، تو اب انہیں ہدایت کا راستہ کون بتائے گا؟ میرے نبی کے بعد اب بگڑی ہوئی قوموں کو صحیح راستہ کون دکھائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام رشد و ہدایت کا جو کام انجام دیتے رہے، وہ کام، وہ رشد و ہدایت کا فریضہ میرے بعد قیامت تک میری امت کے علماء کرتے رہے. لہذا اب یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے
کہ جو لوگ اسلام کے اصولوں سے ہٹتے ہیں انہیں صحیح طریقہ بتاتے ہیں، انہیں صحیح اور غلط کا پتہ یہ علماء کرام ہی بتاتے ہیں، اچھے اور برے میں تمیز کرنا یہ علماء کرام بتاتے ہیں آپ کو۔ تو اب وہ علماء کرام جو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، یہی علماء کرام حقیقت میں اللہ کے ولی، جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، یہی حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں۔ اور انہی میں ایک بزرگ ذات جس کو ہم اور آپ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک، متقی، پرہیزگار ہیں، اور علماء ربانین میں آپ کا شمار ہے، جو ہندوستان کے راجہ ہیں، ہم سب کے خواجہ ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہمارے۔ ہندوستان کی سرزمین پر، اجمیر کی دھرتی پر سرکار غریب نواز کا مظاہر پرانوار آج بھی چمک رہا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کی مرادوں کو آج بھی سرکاری غریب نواز پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 530 ہجری میں ایران، ملک ایران کے سنجر نامی علاقے میں ہوا۔ وہیں آپ بڑھے پلے، علم دین کو حاصل کیا، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیا۔ آپ کی عمر جب تقریباً 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین کا وصال ہو جاتا۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ سرکار غریب نواز والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ امام حسن و حسین تک ملتا ہے، اور آپ حسنی اور حسینی دونوں طرح سے سید ہیں۔ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم ظاہری سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتے ہیں، 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال برملال ہو جاتا ہے، تو وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی پانی چلانے کا آلہ یہی ملتا ہے، اور اسی کو آپ ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ اپنے باغ میں کام کرنا، درختوں کو پانی دینا، اور پھر جب درختوں میں پھل آئے تو اسے بیچ کر کے اپنے زندگی کو آگے بڑھانا، یہی آپ کا ذریعہ معاش ہے۔ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باغ میں حسب معمول کام کر رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ کے باغ میں ایک بزرگ تشریف لے آتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بزرگ شخصیت تھی آپ کی۔ باغ میں تشریف لائے، سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی اللہ کے ولی ہمارے باغ میں تشریف لے آئے ہیں، تو اللہ کے ولی کو دیکھ کر کے آپ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اور پھر ادب و احترام سے آپ کو لا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اللہ کے ولیوں کی اس طرح ادب بجا رہا ہے۔ ولی را ولی بھی شناسا، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ادب سے لا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیتے ہیں، اور خود جا کر کے
باغ میں انگور لگے ہوئے تھے، ایک گچھا توڑ کر اسے صاف کر کے دھل کر کے ایک تشت میں رکھ کر لا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا اور عرض کرتے ہیں حضور اسے تناول فرما لیں، آپ میرے باغ میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب یہاں جتنی میزبانی ہو سکتی تھی میرے لائق میں نے پیش کر دیا ہے، اسے قبول فرما لیں، اسے کھا لیں۔ اگر میرے گھر آپ تشریف لاتے تو اس سے بہتر میں میزبانی کرتا۔ سرکار حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس انداز گفتگو کو پسند کیا اور اس ادب سے بہت خوش ہوئے، انگور کھانے لگے۔ انگور کھانے لگے تو سرکار غریب نواز سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ادب سے حضرت ابراہیم قندوزی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، چہرے کی زیارت کرتے ہیں ادب سے۔ حضرت ابراہیم قندوزی انگور کھا رہے ہیں اور غریب نواز کے ادب و احترام کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان کتنا ادب پیش کر رہا ہے اور کس طرح میری یہاں خدمت کر رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اور یقین جانیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب ادب سے پیش انسان ہوتا ہے، ادب بجا لاتا ہے، ان کی خدمتیں کرتا ہے تو اللہ والے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو انہیں بہت کچھ نواز دیا، بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ لہذا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب و احترام سے ان کے چہرے کی زیارت فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب انگور کھا لیتے ہیں تو کھا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں بیٹا معین الدین تم نے یہاں میری بڑی خدمت کی ہے اور بہت ادب بجا لائے ہو، لہذا میں تمہیں کچھ تبرک دینا چاہتا ہوں۔ اپنے جھولی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں اور اسے اپنے منہ میں رکھ کر تھوڑا چباتے ہیں، چبا کے پھر اس کو نکال کر غریب نواز کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اسے تم کھا لو۔ سرکاری غریب نواز اس ٹکڑے کو چبا کر کھا لیا کرتے ہیں۔ اب سرکاری غریب نواز فرماتے ہیں کہ ابراہیم قندوزی آئے اور اپنا کام کر کے وہ چلے گئے، روٹی کا وہ ٹکڑا مجھے کھلا کر کے میرے باطن میں انقلاب پیدا کر گئے۔ جیسے ہی وہ لقمہ میں نے کھایا میرا دل و دماغ روشن و منور ہو گیا، میرا باطن روشن ہو گیا اور دل میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، دنیا سے بیزاری ہو جاتی ہے۔ اب دنیا اور دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سرکاری غریب نواز کام کر رہے ہیں لیکن کھیتی میں کام نہیں لگ رہا ہے، باغ میں کام نہیں لگ رہا ہے، پانی چلاتے ہیں تو پانی دینے میں دل نہیں لگ رہا ہے، غرض کی دنیا کے کاروبار میں اب دل نہیں لگ رہا ہے۔ سرکاری غریب نواز کی یہ حالت ہوتی ہے، ادھر مشیت عزتی پکارتی ہے اے معین الدین تم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم جا کے دنیا کے کاروبار میں لگو، دنیا کی کھیتی باڑی میں لگو، بلکہ تمہیں خدمت خلق خدا کے لیے بھیجا گیا ہے اور مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ حضرات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور آپ علم ظاہر سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئے تھے، لیکن علم باطن کی پیاس اور تڑپ ابھی باقی تھی۔ علم باطن کی پیاس بجھانے کے لیے کسی پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، پیر کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ جو علم ہے یہ علم ظاہر ہے۔ علم ظاہر انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، بلکہ علم ظاہر انسان کو صحیح اور غلط کا راستہ دکھاتا ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے یہ علم ظاہر متعین کر کے بتا دیتا ہے۔ اب راہ سلوک کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنا یہ باطنی علوم کا کام ہوتا ہے، علم باطن کا کام ہوتا ہے۔ اور علم باطن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ مرشد کامل کی نگاہوں اور ان کے بارگاہوں سے آپ کو علم باطن میسر ہوا کرتا ہے۔ لہذا
علم باطن جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، اس علم باطن کو پانے کے لیے کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے آپ کو بیعت ہونا پڑے گا۔ وہی پیر و مرشد آپ کو علم باطن عطا کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو سرکار غریب نواز اب پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے آپ اپنے باغ کو بیچ دیتے، پنچکی کو بیچ دیتے، اور بیچ کر جو پیسہ ملتا ہے اسے غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کر کے پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ قریب پہنچے تو بزرگ نے کہا، حسن آؤ میرے قریب آؤ، ابھی تک تم کہاں تھے؟ تمہارا حصہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، تمہارا حصہ میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز کی پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن حیرت ہو رہی ہے کہ پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، نہ میں انہیں پہچانتا ہوں نہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن ان کو میرا نام، میرے نام کا پتہ کیسے چل گیا، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ چنانچہ دعا اور مصافحہ کرنے کے بعد سرکار غریب نواز ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام عثمان ہارونی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ میری اور آپ سے پہلی ملاقات ہے، لیکن پہلی ہی ملاقات میں آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ تو حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں پہچانے گا؟ اللہ اکبر! یہ حضرت عثمان ہارونی اسی وقت فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں پہچانے گا؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عثمان ہارونی سرکار غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اپنی خانقاہ میں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے آپ کو مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد خرقہ و خلافت عطا فرماتے ہیں۔ خرقہ و خلافت عطا کر دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے معین الدین، ہمارے خانقاہ کی یہ رسم و رواج ہے کہ ہم جس کو مرید کرتے ہیں اس سے مجاہدہ کرواتے ہیں، عبادت و ریاضت کرواتے ہیں، لہذا جاؤ 24 گھنٹہ عبادت و ریاضت کر کے پھر میرے پاس آؤ۔ سرکار غریب نواز ایک حجرے میں چلے جاتے ہیں، ایک خالی کمرے میں جا کر کے 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے 24 گھنٹے کے بعد جب اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز پہنچتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، بیٹے معین الدین نگاہیں اوپر کرو اور دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو عرض کرتے ہیں، حضور اس وقت میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، عرش الہی تک نگاہیں پہنچ رہی ہیں۔ حضرات ہماری اور آپ کی نگاہیں اٹھتی ہیں اوپر تو کہاں تک پہنچتی ہیں؟ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان تک ہماری نگاہیں جا کے ٹک جاتی ہیں، پھر 7 آسمان ہے، پھر عرش و کرسی ہے، لوح و قلم ہے۔ سرکار غریب نواز آسمانوں کے پار عرش الہی تک نگاہیں پہنچ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، حضور عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے معین الدین ابھی کامل اور مکمل نہیں ہوئے ہو، جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کا ورد کر کے آؤ، اسے پڑھ کر کے آؤ۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر سرکار غریب نواز وہاں سے حجرے میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا۔ آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں،
ٹھیک ہے بیٹے معین الدین، اب نگاہیں اوپر کرو اور اب دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے۔ سرکاری غریب نواز نے نگاہیں اوپر کی تو عرض کرتے ہیں حضور اب میں حجاب الہی تک دیکھ رہا ہوں، حجاب الہی تک نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا نیچے نگاہیں ڈالو اور بتاؤ کہاں تک نظر آ رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نیچے نگاہیں کرتے ہیں تو عرض کرتے حضور تحت السرہ تک نظر آ رہا ہے، سب کچھ روشن، ساتوں طبق زمین روشن ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ حضرات سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں بیٹے معین الدین ابھی بھی تم مکمل نہیں ہوئے ہو، جاؤ 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آؤ۔ سرکاری غریب نواز پھر حجرے میں واپس پلٹ کے جاتے ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے واپس آتے ہیں اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکاری غریب نواز کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا بیٹی معین الدین اب تم نگاہیں بند کرو۔ پھر آپ نے نگاہیں بند کی، آپ کے پیر و مرشد نے اپنی 2 انگلیاں نگاہوں کے سامنے کی، پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی معین الدین اپنی آنکھیں کھولو اور اوپر دیکھ کے بتاؤ کہاں تک نظر آ رہا ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے اب کی مرتبہ پیر و مرشد کے انگلیوں کے بیچ سے جب دیکھا تو عرض کرتے ہیں حضور میں اس وقت 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہوں، اب کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات غریب نواز کے نگاہوں کے سامنے روشن و منور ہو جاتی ہے۔ تو سرکاری غریب نواز کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں بیٹی معین الدین اب تم کامل و مکمل ہو گئے ہو، اب تم مکمل ہو گئے ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک مکمل اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ آج اگر کوئی پیر کسی مرید کو اتنا مکمل کر دے کہ پوری دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے روشن ہو جائے تو وہ رکے گا اپنے پیر صاحب کے پاس، کہے گا آپ کو کوئی ضرورت رہے نہیں، سب کچھ تو مل گیا ہے، اب رہنے اور خدمت کرنے ضرورت کیا ہے۔ لیکن سرکار غریب نواز ہے، پیر و مرشد کی نگاہ کرم نے آپ کو کامل و مکمل بنا دیا، لیکن پھر بھی بارگاہ سے رخصت نہیں ہوتے ہیں، پیر و مرشد کی محبت میں خدمت میں لگے رہتے ہیں اور سفر و حضر میں رہ کر کے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے، چاہے وہ سفر ہو یا حضر ہو، اپنے پیر و مرشد کے سامان سفر کو اپنے سر پہ رکھ کر لے کر چلتے رہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے، ضرورت کی چیزوں کی تکمیل کرتے رہے، اس طرح اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ مرید 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرید 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرید رسمی ہوتا ہے اور ایک مرید حقیقی ہوتا ہے۔ 2 طرح کے مرید ہیں، مرید رسمی کون ہے اور مرید حقیقی کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مرید رسمی وہ ہے جو رسماً مرید ہو جاتا ہے ہاتھ پکڑ کر کے، اور مرید ہوتے وقت پیر صاحب نے جو کچھ عہد و معاہدہ کیا تھا، جو کچھ پیغام دیا تھا کہ یہ کام کرتے رہنا، ان کاموں سے بچتے رہنا، وہ ساری نصیحتیں سننے کے بعد اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیا، مرید ہو گیا، اب زندگی جیسے تیسے گزار رہا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور مرید ہے، تو اسے رسمی مرید کہتے ہیں، رسماً مرید ہو گیا۔ اور حقیقی مرید وہ ہے جو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب بیعت ہوا
تو پیر و مرشد نے اس وقت جو عہد و پیمان لیا تھا، نماز 5 وقت ادا کرتا رہوں گا، روزے رکھتا رہوں گا، زکات دیتا رہوں گا، فرض حج ہو جائے گا تو حج بھی ادا کرتا رہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، برائی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں تسبیح و تحلیل میں زندگی گزاروں گا۔ جو پیر و مرشد نے عہد و پیمان لیا تھا مرید کرتے وقت، وہ مرید اسے واجب سمجھتے ہوئے اپنے زندگی میں اتارتا رہے، اس پر عمل پیرا رہے، تو اسے حقیقی مرید کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں دراصل یہی اصل مرید ہوتا ہے، جو اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز آج کے پیر کی طرح پیر کہاں ملتے ہیں، یعنی حضرت عثمان ہارونی جیسا پیر کہاں ملتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پیر آپ کو نہیں کوئی مل رہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ غریب نواز کی طرح مرید بھی تو آج کوئی نہیں۔ غریب نواز کی طرح مرید بھی ہونا چاہیے، تو پھر عثمان ہارونی کی طرح پیر بھی ملا کرتا ہے۔ پہلے ہم غریب نواز کی طرح مرید تو بننے کی کوشش کریں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ مرید اپنی ارادت میں کامل اور مکمل کب ہوتا ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب مرید کے کندھے پر جو فرشتے برائی لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں، اس فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے، تب وہ پیر کا وہ مرید کامل ہوا کرتا ہے۔ مرید کامل مرید ہو جاتا ہے جب گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی چھوٹی بڑی کوئی غلطی اس سے نہ ہو۔ 20 سال تک تو سمجھ لو اپنے حلقہ ارادت میں وہ کامل ہو چکا ہے، وہ اپنی مریدی میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار غریب نواز کے فرمان کے مطابق اس طرح مرید بننا کوئی معمولی بات ہے؟ آج تو صبح آنکھ کھلتی ہے، شام تک آنکھ لگنے تک نہ جانے کتنی چھوٹی بڑی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں صادر ہو جایا کرتی ہیں، ہم بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو 20 سال تک مکمل گناہوں سے بچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کو بہت ٹھوک ٹھوک کر قدم رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے انسان گناہوں سے بچ پاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر کے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے معین الدین کو وہاں تک پہنچا دیا، اب اس کو آگے بڑھانا اور اسے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اس طرح رب کے حوالے آپ کے پیر و مرشد سرکاری غریب نواز کو کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہاں سے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، بیٹے معین الدین، یہ کونین کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ سرکار غریب نواز اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سرکاری غریب نواز کے پیر و مرشد نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے معین الدین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار انہیں اپنی بارگاہ میں آپ قبول فرمائیے۔ حضرات جب اتنا عرض کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا قطب المشائخ، قطب مشائخ کا لقب بارگاہ مصطفیٰ سے میرے سرکاری غریب نواز کو حاصل ہوتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ دوسری مرتبہ جب سرکار غریب نواز
نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حج کے ارادے سے جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، سرکاری غریب نواز کی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ میں سرکاری غریب نواز حاضر ہوتے ہیں تو سرکاری غریب نواز کی آنکھ لگی ہوئی تھی، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی معین الدین تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کی جاتی ہے، لہٰذا تم اب ہندوستان کی سرزمین پہ جاؤ، اسلام کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کرو اور اسلام کا پرچم روشن کرو۔ سرکاری غریب نواز کی بارگاہ میں کو جب سرکار نے حکم عطا فرمایا، سرکاری غریب نواز اپنے نانا جان کا حکم پا کر کے نبی کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں، چلتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین پر اللہ کے محبوب بندے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار ہے، وہاں حاضر ہوتے ہیں سرکاری غریب نواز۔ آپ کی بارگاہ میں کئی دن تک ٹھہرتے ہیں، 40 دن کا چلہ کرتے ہیں سرکاری غریب نواز، اور آپ کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو سرکاری غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، یہ اشعار گنگناتے ہوئے آپ کی بارگاہ سے رخصت ہو کر چل دیتے ہیں۔ حضرات سرکاری غریب نواز اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے مزاروں پر حاضری نہیں دینا چاہیے، یہ بدعقیدوں کی بولی ہے۔ سرکاری غریب نواز کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھو، اگر یہ غلط ہوتا، ناجائز ہوتا تو اللہ کے ولی جو مادر ذات ولی ہے سرکار غریب نواز، آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ سرکاری غریب نواز کی یہ سنت ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات کو حاصل کرنا چاہیے۔ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ چلتے ہوئے دلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ دلی کی سرزمین پر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ 40 بزرگوں کے ساتھ آپ سفر طے کر رہے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر ہو رہا تھا۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے گزر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز کی نگاہ اس بچے پر جب پڑی تو سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچہ دیکھ رہے ہو، ایک دن یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، اور جب تک یہ ہندوستان کا بادشاہ نہیں بنے گا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ یہ سرکاری غریب نواز نے بچپن ہی میں اس بچے پر اپنی نگاہ ولایت ڈال کر کے آپ نے بتا دیا اور اپنی زبان سے فرما بھی دیا۔ حضرات تاریخ شاہد ہے کہ وہی بچہ آگے چل کر کے جب نوجوانی کے عالم میں پہنچتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دلی کے تخت پر بیٹھتا ہے اور ہندوستان کی حکومت کا باب و ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالتا ہے، جسے دنیا شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات وہ دلی کے تخت شاہی پر براجمان ہوتا ہے اور ہندوستان کی حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے بچپن ہی میں اس بچے کے لیے ان کے لیے یہ بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ ہندوستان کا بادشاہ ہوگا۔ جذب کے عالم میں نکلے جو لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ سرکار غریب نواز کے زبان سے جو نکلا اللہ تبارک و تعالی نے اسے پورا فرما دیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی سے جب رفتے سفر باندھتے ہیں، اجمیر کے لیے چلتے ہیں، دلی کے راستے سے چلتے ہوئے اجمیر کی سرزمین پر آپ پہنچتے ہیں۔ ابھی اجمیر کی سرزمین پر پہنچے نہیں تھے، راستے میں تھے۔ اجمیر کے جنگلات پہلے پڑتے تھے، ان جنگلات کو عبور فرما رہے تھے، ان جنگلات کے سفر کو طے کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ کی نگاہ جنگل میں ایک آدمی پر پڑتی ہے جو تنے تنہا ہے، اکیلے ہے، وہ ڈر جاتا ہے، دیکھ کر سہم جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے آواز دی، بلایا
بلایا، اپنے قریب بلایا اس شخص کو. جب وہ شخص ڈرتے ہوئے قریب پہنچا، سرکار غریب نواز اور آپ کے 40 ساتھی تھے. سرکار غریب نواز نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور میں ابھی چند دنوں پہلے یہاں اجمیر کی دھرتی پر شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تھا، لیکن پرتھوی راج کی فوج سے ہار کر کے، شکست کھا کر کے اس کی فوج یہاں سے نکل گئی، بھاگ گئی، اور میں اسی شہاب الدین غوری کے فوج کا ایک سپاہی ہوں. اس جنگل میں راستہ بھٹک گیا اور مجھے راستہ نہ مل سکا، میں آج تک جنگل ہی میں بھٹک رہا ہوں. حضرات جب غریب نواز کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان سپاہی ہے جو ایک فوج سے بھٹک گیا ہے، بچھڑ گیا ہے، تو سرکار غریب نواز نے اسے راستہ بتایا. اور تمہیں راستہ بتاتا ہوں، جنگل سے باہر نکل جاؤ، اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ. سرکار غریب نواز جب اسے راستہ بتا دیتے ہیں کہ اب یہاں سے تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے، وہ چلنے لگا تو رک کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ چہرے سے آثار بزرگی ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نور چہرے سے ٹپک رہا ہو. آپ تو اللہ کے محبوب بندے معلوم ہو رہے ہیں. سرکاری غریب نواز نے فرمایا میرا نام معین الدین ہے اور میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اجمیر کی دھرتی تک آنے کا ارادہ لے کر کے آیا ہوں، پہنچنے کے ارادے سے چل کر کے آ رہا ہوں. حضرات سرکار غریب نواز نے جب اتنا فرمایا، سرکار غریب نواز کے منہ سے جب یہ جملہ اس نے سنا تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ ارے بابا آپ کس غفلت میں ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، میں حقیقت حال بتاتا ہوں کہ یہاں کا جو راجہ ہے، جو بڑا ظالم و جابر ہے، اور اتنی لاکھ یہ فوج لے کر شہاب الدین غوری آیا تھا، وہ بھی شکست کھا گیا، فتح نہیں حاصل کر پایا. آپ لوگ یہاں سے واپس پلٹ جائیے، اجمیر مت جائیے، ورنہ آپ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا، آپ لوگوں کو راجہ قتل بھی کروا سکتا ہے، اس لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، میں آپ کو دیکھا حال بتا رہا ہوں. سرکار غریب نواز جب اس سپاہی کی زبانی یہ باتیں سنتے ہیں تو غریب نواز مسکرانے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے سپاہی سن، تو شہاب الدین غوری کی بات کر رہا ہے، ارے وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں، اور سن وہ یہاں آیا تھا فوج لے کر، اپنی مرضی سے آیا تھا، اور میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں. وہ لشکروں سپاہ پر بھروسہ کر کے آیا تھا، میں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے آیا ہوں. اس لیے آپ یہ مشورہ ہمیں نہ دیجئے، اپنا راستہ لیجئے اور جائیے، وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں. یہ کہہ کر کے سرکار غریب نواز اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں اجمیر کی طرف. چلتے چلتے جب اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز پہنچتے ہیں، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، کوئی وحدہ لا شریک کا نام لینے والا نہیں تھا. ہندوستان کی یہ سرزمین تھی، کہیں کوئی ایک خدا کا نام لینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے عالم میں سرکار غریب نواز اسلام کے چراغ کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنے اجمیر کی دھرتی پر آئے ہوئے ہیں. سرکار غریب نواز جب پہنچتے ہیں اجمیر کی دھرتی پر، ایک جگہ میدان میں جا کر بیٹھتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد شترپان آ جاتے ہیں، بیٹھنے نہیں دیتے ہیں. حضرات جب دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان آ گئے، کچھ درویش آ گئے ہیں، تو تنگ نظری کی بنیاد پر وہاں سے اٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں چھوڑ دیجئے، اس جگہ کو نکل جائیے، یہاں ہرگز نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ کہیں اور چلے جائیے، یہاں سے دور چلے جائیے. سرکاری غریب نواز کو جو مجبور کیا ان لوگوں نے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب وہ بیٹھے رہیں. یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں اور چلتے چلتے کچھ دور
जा कर के अना सागर के करीब जाकर फिर ठहरते हैं। अना सागर के करीब पड़ाव डालते हैं कि अब यहीं ठहरो, यहाँ पानी करीब है और यहाँ से तो अब नहीं कोई भगाएगा। चुनांचे वहाँ पड़ाव डाल देते हैं, ठहर जाते हैं। अब इधर राजा के ऊँट आके शाम को बैठ जाते हैं। सुबह बहुत उठाने की कोशिश की जाती है लेकिन एक भी ऊँट उठ न सका, इसलिए कि सरकारी गरीब नवाज के ज़बाने फैज़ तर्जमान से जो जुमला निकला था कि अब वो बैठे तो बैठे रहें, तो यकीनन अब वो बैठे ही रहे, उठ ना सके। बहुत कोशिश की गई उठाने की लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे हर ऊँट के सीने को ज़मीन ने पकड़ लिया हो। हज़रात, सरकारी गरीब नवाज ने जो कहा वो पूरा हो गया। अब ये शूद्रबान जब राजा को खबर देते हैं तो राजा ने कहा, जब हालत मालूम हुई कि कोई फकीर था उसे भगाया गया और ऊँट बैठे तो बैठे हैं, उठ नहीं रहे हैं, तो बादशाह ने, राजा ने कहा ठीक है, देखो वो जो अल्लाह के फकीर आए थे, वली आए थे, उनकी बारगाह में गुस्ताखी हुई है, उन्हें तलाश करो, माफी मांगो और उनसे कहो कि ऊँट उठ जाएं। वो कह देंगे तो ऊँट उठ जाएंगे। हजरात, जब वो लोग सरकारी गरीब नवाज को तलाश करके जाके अपने मारूजे को पेश करते हैं कि सरकार हमसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, हमारे ऊँटों को उठा दीजिए। जब नादिमो शर्मिंदा होकर के ये अपनी गलतियों पर माफी मांगते हैं तो सरकारी गरीब नवाज औलादे रसूल हैं, सैयद ज़ादे हैं, वो उनका दिल बड़ा नरम होता है, लोगों को माफ कर दिया करते हैं। सरकारी गरीब नवाज ने उन्हें माफ किया और इरशाद फरमाया, जाओ अब तुम्हारे ऊँट उठ गए हैं। जब जाके देखते हैं तो वाकई ऊँट उठ गए। ये पहली करामत सरकारी गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पे दिखाया। ये करामत देखकर बहुत सारे लोगों का ज़हनो दिमाग वो उलझ जाता है कि आखिर ये मामला क्या था, ऐसा हुआ क्यों था। बात अक्ल में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। और करामत कहते ही है उसी को जो खर्फ़े आदत हो, जो अक्ल में ना आ सके, समा ना सके। सरकारी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब अना सागर के करीब मौजूद हैं। अब वहाँ भी सरकारी गरीब नवाज को चैन से बैठने नहीं दिया जाता, सुकून से आपको रहेंगे, इबादत और रियाजत करने नहीं दिया जा रहा है। चुनांचे वहाँ एक शादी देव नाम का एक पुजारी रहता था, वो बड़ा हैबत और ताकतवर था। उसने राजा से शिकायत किया कि अना सागर के करीब, हमारे पानी के करीब एक मुसलमान फकीर है जो उसी में नहाता भी है, वज़ू भी करता है, वहीं इबादत और रियाजत भी करता है, हमारे पानी को नापाक कर दिया करता है। बादशाह ने, राजा ने हुक्म दिया कि जाओ मुकाबला करके उसको वहाँ से भगा दो। चुनांचे शादी दियो ये अपने साथियों के साथ आता है, सरकारी गरीब नवाज का मुकाबला करता है, लेकिन मुकाबला ना कर सका और समझ में आ गया कि ये कोई जादूगर इंसान नहीं है, बल्कि ये रूहानी ताकत और कुव्वत रखने वाला इंसान है। शादी दियो ये जो पुजारी था वो सरकारी गरीब नवाज के कदमों में गिर करके कलमे तैयबा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। सरकारी गरीब नवाज के हाथों में हाथ देकर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। उसके जो साथी थे वो भी साहिब ईमान हो जाते हैं। सरकारी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निगाह करम डाल दिया तो मुसलमान हो गया और गरीब नवाज के दामन रहमत में आ जाया करता है। सरकारी गरीब नवाज अभी अना सागर के करीब मौजूद है। बादशाह राजा ने कहा, अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ फौज लेकर के जाओ और उसे यहाँ से निकाल कर हमारी सरहद से बाहर कर दो, वो कहीं चला जाए, हमारी सरहद में नहीं दिखना चाहिए। हजरात, जब फौज आती है और सरकारी गरीब नवाज को निकालने की कोशिश करती है और अना सागर पर पहरा लगा देती है, एक चुल्लू पानी इसमें से नहीं ले सकते हो। हजरात, कोशिश
کوشش کرنے لگتے ہیں سرکار غریب نواز کو وہاں سے بھیجنے کی کہ پانی پہ پہرا لگا دو، جب پیاس لگے گی پانی نہیں ملے گا تو خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ پانی پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے مرید نے، یعنی یہی شادی دیو جو ایمان لے آیا تھا، یہ مرید آ کر کے غریب نواز کو بتاتا ہے کہ سرکار پانی پر پہرا لگا دیا گیا ہے، اب پانی نہیں ملنے والا ہے۔ غریب نواز کو جلال آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اچھا اس طرح پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھیوں کو، پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے اپنے اسی مرید شادی دیو کو اپنا کٹورا عطا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور انا ساگر کا پورا پانی اسی کٹورے میں لے آؤ۔ حضرات وہ آپ کا مرید تھا، اتنا سن کر اپنے پیر و مرشد کی زبانی یہ سن کر خوشیوں میں مچلتے ہوئے کٹورا لیتا ہے اور پورے انا ساگر کا پانی لے کر آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چل دیتا ہے۔ حضرات یہی ٹھہر کر میں سوچنے لگا کہ آج کا اگر کوئی مرید ہوتا تو اپنے پیر صاحب سے پہلے بحث کرتا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کٹوری میں پورے انا ساگر کا پانی آ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کا مرید نہیں تھا، وہ غریب نواز کا مرید تھا، وہ دن رات غریب نواز کی کرامتوں کو دیکھا کرتے تھے، اس لیے سوال کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ غریب نواز نے کہہ دیا ہے تو پورے انا ساگر کا پانی کٹورے میں ضرور آ جائے گا۔ چنانچہ خوشیوں میں مچلتے ہوئے کٹورا لے کر کے پہنچ جاتا ہے، انا ساگر کے پانی میں ڈال دیتا ہے کٹورا اور غریب نواز کا پیغام سناتا ہے کہ اے انا ساگر کا پانی، غریب نواز کا حکم ہے اس کٹورے میں آ جا۔ تو پورے انا ساگر کا پانی سمٹ کر کے اس کٹورے میں آ جاتا ہے اور پورا انا ساگر سوکھ جاتا ہے۔ اور تاریخوں میں یہاں تک آیا ہے کہ صرف انا ساگر کا پانی نہیں سوکھا تھا بلکہ اجمیر میں جتنے تالاب تھے، جتنے کنویں تھے، جہاں جہاں پانی تھا وہ سب سوکھ گیا، یہاں تک کہ انسانوں جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ تھے وہ بھی خشک ہو گئے، سب بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ پورے اجمیر میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، لوگ بھاگ کر راجہ کے پاس آتے ہیں اور راجہ کے پاس آ کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں، راجہ سارے تالابوں کا پانی خشک ہو گیا ہے، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی پیئے تو کہاں سے پیئے۔ معاملہ معلوم ہوتا ہے راجہ کو کہ وہی آنے والا فقیر پورے انا ساگر کے پانی کو اپنے کٹورے میں سمیٹ لیا ہے، یہاں تک کہ اجمیر میں کہیں پانی نہیں رہ گیا۔ تو وہ خود جاتا ہے اور جا کر کے غریب نواز کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے سرکار ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دے، اور پورا اجمیر پیاس سے تڑپ رہا ہے، خلق خدا پر رحم کیجئے، لوگوں کی جانوں پر رحم کیجئے اور پانی چھوڑ دیجئے۔ جب اس نے معافی مانگی تو سرکاری غریب نواز کو رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے۔ سرکاری غریب نواز نے اپنے مرید سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس کٹورے کے پانی کو لے جا کر انا ساگر میں ڈال دو۔ مرید کٹورے کو لے جا کر انا ساگر میں پانی ڈال دیتا ہے۔ پانی ڈالنا تھا کہ پورا انا ساگر پھر دوبارہ بھر جاتا ہے، ہر جگہ ندی تالاب پھر بھر جاتے ہیں، ویسے ہی لبریز ہو جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کرامتوں پر کرامتیں دکھا رہے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ سرکار غریب نواز پر ایمان لا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو رہے ہیں۔ لیکن پرتھوی راج جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا تھا کہ اس کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ سرکار غریب نواز کے کرامتوں پر کرامتوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کا دل روشن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ دل میں مہر لگ چکی تھی۔ حضرات پرتھوی راج کی ماں نے سرکار غریب نواز کے آنے سے 12 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ ایک فقیر یہاں آئے گا اور آنے کے بعد وہ یہاں پر اس طرح حاکم ہوگا، لوگ اس کے دامن سے اس طرح جڑیں گے
کہ یہاں پر وہ قابض ہوگا، اور اپنے بیٹے کو اس نے یہ کہا تھا کہ بیٹے وہ فقیر جب آئے گا تو تم اس پر مہربانی سے پیش آنا، اس کی خدمت کرنا، تب تو تمہاری حکومت باقی رہے گی، اور اگر تم گستاخی کیے، ظلم کیے تو تمہاری حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ خواب دیکھ کر اس نجومی ماں نے سب کچھ جاننے کے بعد اپنے بیٹے پرتھوی راج کو بتا دیا تھا 12 سال پہلے ہی، لیکن وہ بیٹا تھا جو غرور و گھمنڈ کے نشے میں چور تھا اور دل پر مہر لگی ہوئی تھی، اس لیے حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ سرکار غریب نواز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مشرف اسلام نہ ہو سکا۔ اس کے نہ جانے کتنے چیلے لوگ مشرف اسلام ہو گئے، چنانچہ اسے فکر لاحق تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر باہر کر دیا جائے تاکہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کام کے لیے جوگی جے پال کو بلایا اور مشورہ کیا کہ آخر کیسے اس فقیر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے بھگایا جا سکتا ہے۔ جوگی جے پال نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی سلطنت کا بہت بڑا جادوگر ہوں، اور میرے چیلے ایسے ایسے ہیں کہ جو ان چند لوگوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا آپ مجھے حکم دیجیے، آرڈر کیجیے تاکہ میں انہیں اپنے جادو کے ذریعے ڈرا دھمکا کر کے یہاں سے باہر نکال دیں۔ پرتھوی راج نے کہا کہ تمہیں اتنا انعام ملے گا، جاؤ فقیروں کو کسی طرح ہماری سرحد کے باہر کرو۔ چنانچہ جوگی جے پال یہ آتا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اور سرکار غریب نواز کا مقابلہ شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک جادوگر کا کسی روحانیت والے سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ کے پتھر سانپ بن بن کے دوڑنے لگے، سرکار غریب نواز کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سرکار غریب نواز کے ساتھیوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی طرف سے ہزاروں سانپ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف، تو سرکار غریب نواز کو بڑی دین بتاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا تو فوراً اپنے عصائے مبارک کو اٹھایا اور ایک بہت بڑا حلقہ اور دائرہ کھینچتے ہیں اپنے لاٹھی سے، ایک چوطرفہ دائرہ کھینچ کر کے اپنے ساتھیوں کو اس دائرے کے اندر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اس دائرے کے اندر رہنا، کوئی بھی سانپ اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ سرکار غریب نواز نے فرما دیا۔ چنانچہ پہاڑ کی طرف سے آنے والے ہزاروں سانپ جب اس دائرے پر ان کا سر پہنچتا تھا تو وہی دب توڑ دیا کرتے تھے، جل کے خاک ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح اس کے سانپوں کا جادو کا جلوہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اب جوگی جے پال نے دیکھا کہ یہ سانپوں کے ذریعے ان فقیروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو فوراً وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اتنا بڑا جادوگر کہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو آسمان سے آگ برسنے لگتی ہے، آگ کی بارش ہونے لگتی ہے، آگ کے شعلے گرنے لگتے ہیں۔ لیکن غریب نواز نے جو دائرہ کھینچ دیا تھا، سارے آگ دائرے کے باہر گر رہے ہیں، باہر گر رہے ہیں، دائرے کے اندر کوئی بھی آگ کا شعلہ نہیں گر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جوگی جے پال کتنا بڑا جادوگر تھا جو آسمان سے آگ کی بارش کروا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے سرکار غریب نواز ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دائرے کے اندر محفوظ ہیں اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، کوئی بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا اس دائرے کے اندر۔ چنانچہ سب بیٹھے رہے، آپ محفوظ رہے دائرے کے اندر۔ جوگی جے پال نے جب دیکھ لیا کہ ہمارا یہ حربہ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو جوگی جے پال کہتا ہے اے معین الدین، اے فقیر، اب میں ہوا میں اڑنے جا رہا ہوں اور ہوا میں اڑ کر ایسی بلائیں تمہارے پاس بھیجوں گا جس کو برداشت کرنے کی تم لوگ طاقت نہیں رکھو گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ دھمکی دے کر
کر کے جوگی جیپال چمڑے کی جھلی پھیلاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگتا ہے. ہوا میں اڑنے لگا، ہوائی جہاز پہ جیسے بیٹھ گیا ہو اور اڑتے اڑتے بہت اوپر چلا گیا. سرکار غریب نواز نے فرمایا اس کی دھمکی سے فکر مند مت ہونا، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ باپ بیٹا نہیں کر سکتا ہے، اسے اڑنے دو جہاں تک اڑ سکتا ہے اور اس کا مقابلہ میں کروں گا اور اس کے غرور و گھمنڈ کو میں توڑ دوں گا. سرکار غریب نواز کو جب زیادہ پریشان کرنے لگا تو آخر ایک حد ہوتی ہے نا، جلال آ ہی جاتا ہے. آخری حد جب پار ہوتی ہے تو غصہ تو آخر میں آ ہی جاتا ہے. پہلے انسان صبر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، لیکن وہ پیترا بدل بدل کے جب حملہ ہی کر رہا ہے تو آخر میں جواب تو دینا ہی پڑے گا. جب وہ ہوا میں اڑ گیا بلائیں بھیجنے کے لیے، غریب نواز کو جلال آیا کہ یہ ایسے ہی پریشان کرتا رہے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو آپ نے اپنے کھڑاؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کھڑاؤں دیکھ کیا رہا ہے، چار جوگی جیپال کو نیچے اٹھا کر لے کر کے آ تاکہ اس کا غرور اور گھمنڈ ٹوٹ جائے. کھڑاؤں حکم پاتے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے وہ بھی نگاہوں سے غائب ہو گیا اور وہاں پہنچا جہاں جوگی جیپال اڑ رہا تھا. اور جانے کے بعد ایک کھڑاؤں ادھر سے سر پہ مارتا اور ایک کھڑاؤں ادھر سے سر پہ مارتا. دونوں کھڑاؤں سر پہ مارتے اور پیٹتے اسے نیچے لے کر کے چلے آئے. جب سر پہ پڑنے لگے کھڑاؤں تو وہ نیچے آنے میں ہی عافیت سمجھا کہ اب نیچے بھاگ کر قدموں میں چلیں غریب نواز کے تاکہ سکون مل جائے، ورنہ یہ کھڑاؤں ہی مار ڈالیں گے ہمیں. وہ بھاگ کے نیچے آتا ہے، سرکار غریب نواز کے قدموں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سرکار ہم سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے کھڑاؤں میں اتنی جب طاقت ہے تو آپ کے اندر کتنی طاقت ہوگی. حضرات وہ قدموں میں گر کر اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے اور پھر غریب نواز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتا ہے. وقت سرکار غریب نواز کے دامن رحمت میں جگہ لے لیا کرتا ہے. حضرات سرکار غریب نواز خوش ہو جاتے ہیں، اسے کلمہ پڑھا کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر سرکار غریب نواز ایمان قبول کرنے کے بعد اس کا نام دوسرا رکھتے ہیں.